حویلی کی راہداریاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھیں. باہر آسمان پر گہرے بادل چھائے تھے. کہیں کہیں بجلی کی چمک لمحے بھر کے لیے دیواروں پر سائے ابھارتی اور پھر سب کچھ اندھیرے میں گم ہو جاتا. رات کی اس پہر خاموشی ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی. بس کہیں دور سے جینگروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. برہان جیسے ہی دروازہ عبور کر کے اندر داخل ہوا اسے حویلی کے صحن میں مدھم روشنی دکھائی دی. وہ جانتا تھا اما بیگم اس وقت جائے نماز پر ہوگی. قدموں کی آہٹ دبائے وہ آہستہ آہستہ اندر بڑھا. اندرونی کمرے میں جلتا ہوا دیا لرزتی لو کے ساتھ روشنی بکھیر رہا تھا. اما بیگم سیاہ چادر میں لپٹی جائے نماز پر بیٹھی تھی. ان کی ہل طرف اور بند آنکھیں ظاہر کر رہی تھی وہ کسی گہرے دکھ میں ڈوبی دعا مانگ رہی تھی. ان کے چہرے پر بہتے آنسو موم بتی کی روشنی میں چمک رہے تھے. برہان کے لمحے کو وہی رک گیا. ان کا یہ روپ دیکھ کر اس کے دل میں عجیب سا اضطراب پیدا ہوا. اما بیگم نے آخری سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی. ان کی آواز لرز رہی تھی. شاید آنسو لفظوں کو بوجھل کر رہے تھے. وہ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی, پھر اپنی چادر کے پلوں سے آنکھیں پوچھی اور نظریں اٹھائیں. برہان کو سامنے کھڑا دیکھ کر ایک پل کو وہ خاموش رہی, جیسے خود کو سنبھال رہی ہوں. کب آئے بیٹا؟ ان کی مدھم آواز مگر تھکی ہوئی آواز گونجی. برہان آگے بڑھا اور ان کے پاس بیٹھ گیا, مگر اس کے لب خاموش رہے. اما بیگم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور ایک گہرا سانس لیا, جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اٹھانے والی ہو. بیٹھو, تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے. برہان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی بڑی تکلیف میں مبتلا ہے. اکثر اوقات وہ رات کے وقت جب گھر لوٹتا تھا تو ایسے ہی اپنی ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا, مگر سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ جاتا. لیکن آج چاہنے کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پایا. برہان خاموشی سے بیٹھ گیا. چہرے پر سوالیہ تاثرات تھے. اما بیگم نے چند لمحے کچھ سوچا, پھر بولنا شروع کیا. میں نے تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھا. تکلیفیں سہی, ہر لمحہ تمہارے وجود میں محسوس کیا. جب تم دنیا میں آئے تو میں نے تمہیں دودھ پلایا, راتوں کو جا کر تمہیں سینے سے لگایا. تمہاری ہنسی, تمہاری تکلیف, سب کچھ میری اپنی سانسوں جیسا محسوس ہوتا تھا. میں نے اپنا سب کچھ تم پر نچھاور کر دیا. برہان وہ ان کو پریشان نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی باتیں اچانک سے کیوں کر رہی ہیں. وہ پل بھر کو رکی, پھر دھیرے سے دوبارہ گویا ہوئی. تمہیں یاد ہے جب تم بیمار پڑتے تھے تو میں کس طرح رات بھر جاگ کر تمہاری پیشانی پر ہاتھ رکھتی تھی. جب تم نے پہلا قدم چلنا سیکھا تھا میں نے تمہیں گرنے نہیں دیا, ہمیشہ اپنی گود میں تھام لیا. اور آج بھی میں تمہارے لیے کچھ ایسا ہی چاہ رہی ہوں, تمہارے حق میں اچھا چاہ رہی ہوں. برہان کے چہرے پر الجھن کے آثار ابھرے. اس کی نظریں اما بیگم پر جم گئی. وہ کچھ کہنے کو لب کھولنے ہی والا تھا کہ اما بیگم نے اس کی خاموشی کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا مدعا کہہ ڈالا. میں تم سے مزید لمبی بات نہیں کروں گی. مجھے یقین ہے میرا بیٹا میری بات کو ضرور سمجھے گا, میرا مان نہیں توڑے گا. اس میں سر کو ہلکی جنبش دی. میں نے سویرا کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے. بہت اچھے لوگ ہیں, مگر ان کی ایک شرط ہے. یہ بول کر وہ چند لمحے خاموش رہی اور پھر ایک گہری سانس لے کر بولی. وہ وٹا سٹا چاہتے ہیں. ان کی ایک بیٹی ہے 18 سال کی, حسین, سلجھی ہوئی, اچھی تربیت یافتہ. اگر سویرا کو ان کے گھر بھیجنا ہے تو ہمیں ان کی بیٹی کو اپنے گھر لانا ہوگا. بہت پیاری بچی ہے, رشپا نام ہے. تمہاری جوڑ کی ہے. برہان کی آنکھیں ایک دم حیرت سے پھیل گئیں. اس کا دل جیسے لمحے بھر کے لیے رک گیا. اما بیگم کے ہونٹوں پر تھکن زدہ مسکراہٹ تھی, جیسے وہ جانتی ہوں کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور کس سے کہہ رہی ہیں. یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے, لیکن یاد رکھو برہان, جو ماں اپنے بچوں کے لیے راتوں کو جاگ سکتی ہے وہ ان کے لیے کوئی برا فیصلہ نہیں کر سکتی. میں نے ہمیشہ تمہارے حق میں اچھا سوچا اور آج بھی میں تمہارے حق میں سوچ رہی ہوں. ان کی آنکھوں میں بیٹی کی فکر جگمگا رہی تھی, مگر بیٹے کے تاثرات سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا. اما بیگم چائے نماز سے اٹھ کر صوفے کے کنارے بیٹھ گئی. ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی امید تھی, جیسے وہ برہان سے بس ایک ہاں سننے کی منتظر ہوں. مگر برہان کے چہرے پر الجھن اور بے یقینی کے سائے لہرا رہے تھے. یہ کون لوگ ہیں اماں؟ اس نے سیدھا سوال کیا. آواز میں سختی تھی, جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی یہ سب سن رہا ہے. اس کی اب بس ہو چکی تھی. ساری باتوں کے بعد محض اس نے ایک ہی سوال کیا. اما بیگم نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا, جیسے پہلے ہی اس سوال کی توقع کر رہی تھی. اچھے لوگ ہیں, خاندان عزت دار ہے, لڑکا پڑھا لکھا ہے, اچھے کاروبار سے جڑا ہے, اپنی بہن کے لیے ایک اچھے گھر کی تلاش میں ہے. برہان تنجیاں ہنسا, سر جھٹک کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا لی. عزت دار لوگ وٹا سٹا نہیں کرتے اماں. یہ ہمیشہ کمزور لوگوں کے لیے ہوتا ہے, جہاں کوئی نہ کوئی کمزوری, کوئی نہ کوئی کمی چھپانی ہو. اما بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کو بے بسی ابھری.
مگر وہ ضبط کر گئی۔ بیٹا، ہر رشتے اب کسی نہ کسی مصلحت پر ہوتا ہے، ہم بھی تو اپنی بیٹی کی خوشی کر رہے ہیں۔ برہان نے گہرا سانس لیا، ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جیسے اپنی جھنجھلاہٹ قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سویرے کی کیا خوشی اماں؟ وہ کون سی دنیا کو سمجھتی ہے جو اپنی خوشی کو پہچانے گی؟ اور یہ لڑکی، اس میں بھی ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا، تبھی تو یہ وٹا سٹا چاہتے ہیں لوگ۔ اماں بیگم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا، انہوں نے دھیرے سے نظر جھکا لی۔ ایسا مت کہو، وہ بہت نیک اور معصوم بچی ہے۔ معصوم؟ اور میں؟ کیا میں کوئی پتھر کا بنا ہوں؟ کیا مجھے کوئی حق نہیں کہ میرا فیصلہ میری مرضی پوچھی جائے؟ اماں، میں کوئی قربانی کا بکرا نہیں ہوں کہ جہاں چاہوں قربان کر دو۔ برہان کی آواز اونچی ہو گئی۔ اماں بیگم نے تیزی سے اس کے ہاتھ کو تھاما، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ قربانی نہیں ہے برہان، یہ تمہاری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر ہم نے یہ رشتہ ٹھکرا دیا تو سوچو پھر کون ہماری سویرا کو اپنائے گا؟ برہان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، اور میں؟ میرے بارے میں کس نے سوچا؟ اماں، میں بھی تو انسان ہوں، میری بھی تو کوئی خواہشات ہو سکتی ہیں۔ اماں بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ ضبط کیے بیٹھی رہیں۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی میں بیت گئے، پھر اچانک انہوں نے اپنی چادر اتاری اور برہان کے قدموں میں رکھ دی۔ برہان کے جسم میں جیسے سنسنی دوڑ گئی، وہ گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہیں؟ اماں بیگم کی آواز لرز گئی، مگر وہ مضبوط لہجے میں بولی، یہ چادر تیرے قدموں میں رکھ کر تجھ سے یہ ماں التجا کری ہے برہان، اپنی بہن کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کے نصیب کے لیے۔ اگر تجھے میری ممتا کا کوئی لحاظ ہے تو ہاں کر دے۔ برہان کے لب کانپے، وہ نظریں چرا کر دوسری طرف دیکھنے لگا، جیسے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اماں بیگم کے آنسوؤں میں ایک ماں کی بے بسی تھی، ایک ایسی ماں جو اپنی اولاد کے لیے دنیا سے لڑ سکتی مگر اپنی اولاد کو ہی قائل کرنے میں بے بس تھی۔ کمرے میں صرف ہوا کی سرسراہٹ رہ گئی۔ برہان نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور پھر دھیرے سے سر جھکا کر بولا، اماں آپ بس کریں، میں راضی ہوں۔ شاید وہ تھک گیا تھا، اپنی ماں کو وہ ہمیشہ سینے سے لگا کر رکھتا، آج انہیں روتا دیکھ کر اس کی بس ہو گئی تھی، اور اب اس کی چادر سر سے اترتا دیکھ اس کی روح تڑپ اٹھی۔ اماں بیگم کے ہونٹوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ ابھری، جیسے انہوں نے کوئی جنگ جیت لی ہو، مگر برہان کے چہرے پر ایک ایسا سکوت تھا جو اندرونی طوفان کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ کسی اور کو چاہتا تھا، لیکن یہ بات اپنی ماں کو چاہ کر بھی بتا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے افسوس سے اپنی ماں کی مسکراہٹ کو دیکھا، انہیں محض اپنی بیٹی کی فکر تھی، بیٹے کا انہیں بالکل خیال نہیں تھا کہ وہ کس اذیت میں مبتلا ہو چکا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنا دل کاٹ کے اپنی ماں کو دکھا دے، جس میں صرف اور صرف قرۃ العین بستی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پایا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد آسمان پر چاند کہیں بادلوں میں چھپ گیا تھا۔ قلب کا اندرونی حصہ نیم تاریک تھا، بس ایک کونے میں چلتی مدھم روشنی ماحول کو اور زیادہ بوجھل بنا رہی تھی۔ برہان ایک بڑے سے صوفے پر نیم دراز تھا، سامنے ٹیبل پر شراب کی بوتل رکھی تھی، گلاس اس کے ہاتھ میں تھا اور چہرے پر گہری سوچوں کے بوجھ کی پرچھائیاں۔ اس کے برابر میں کامران بیٹھا تھا جو اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا چل رہا ہے تیرے دماغ میں؟ کامران نے گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے پوچھا۔ برہان نے گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرا، پھر تلخی سے مسکرایا۔ کیا چلنا ہے یار، اماں نے میری زندگی کا سودا کر دیا، مجھے پتا چلا کہ میں کسی الشفا نام کی لڑکی سے بیاہ جا رہا ہوں۔ کامران نے ہنسی میں سر جھٹکا۔ تو کیا مسئلہ ہے، شادی کر لیں، ویسے بھی بہت لڑکیاں تیرے لیے مرنے کو تیار ہوں گی، یہ ایک اور صحیح۔ برہان نے طنزیہ کہکا لگایا اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی اچھا خاندان اپنی بیٹی کو وٹا سٹا میں نہیں دیتا، اگر وہ اپنی بیٹی مجھے دے رہے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی خرابی ہوگی۔ سویرا تو بیچاری پہلے ہی بیمار ہے، دماغی طور پر ٹھیک نہیں، مرغی کے دورے پڑتے ہیں اسے، تو ان کی بیٹی بھی کوئی مسئلہ رکھتی ہوگی نا، ورنہ کون اپنی جوان بیٹی کو کسی اجنبی کے ساتھ باندھتا ہے۔ کامران نے کچھ لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے برہان کی طرف جھکا اور دھیرے سے بولا، دیکھ برہان، میں تیرے ساتھ ہوں، اسی لیے سیدھی بات کر رہا ہوں۔ اکثر ایسے معاملات میں لڑکیاں کسی کا گناہ اپنے سر لینے کے بجائے کسی اور پر ڈال دیتی ہیں۔ برہان کے چہرے کے تاثرات لمحے بھر کو منجمد ہو گئے۔ اس نے حیرت سے کامران کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ کامران نے گلاس ایک طرف رکھا اور آنکھیں سکیڑ کے سرگوشی کے انداز میں بولا، مطلب صاف ہے یار، یا تو یہ لڑکی کسی کے ساتھ زنا کر چکی ہے یا پھر… وہ کچھ لمحے کو رکا اور پھر برہان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے بولا، یا پھر یہ حاملہ ہو چکی ہے۔ برہان کے اندر جیسے ایک زلزلہ آیا، اس نے بے یقینی سے کامران کو دیکھا، اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ بکواس نہیں کر رہا ہے یار، حقیقت بتا رہا ہوں۔
اگر یہ لڑکی واقعی کسی کے ساتھ کچھ کر بیٹھی ہے اور اس کا گن تیرے سر ڈالنا چاہ رہی ہے تو تجھے عقل سے کام لینا ہوگا. بہن اور ماں کے لیے تو یہ رشتہ نبھانا ہوگا، مگر اپنے آپ کو برباد مت کر. کامران نے میز پر انگلی سے ضرب لگائی جیسے اپنی بات پر زور دے رہا ہوں. میں تجھے ایک سیدھا حل دیتا ہوں. 4 مہینے کے قریب مت جا. دیکھ، اگر واقعی کچھ گڑبڑ ہے تو اتنے عرصے میں سب کچھ خود ہی نظر آ جائے گا. برہان کا دماغ سن ہو گیا. وہ کامران کی باتوں کو دہرانے لگا. اگر واقعی ایسا ہوا تو اگر اماں نے بنا سوچے سمجھے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی، سویرے کے لیے وہ اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ انکار بھی نہیں کر سکتا. اس نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور کچھ لمحے خاموش بیٹھا رہا. پھر دھیرے سے بولا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے کامران، میں بیوقوف نہیں بن سکتا. میں الشبا کو بیاہ تو لوں گا، مگر جب تک مجھے یقین نہ ہو جائے کہ وہ واقعی پاک ہے میں اس کے قریب نہیں جاؤں گا. کامران نے اطمینان سے سر ہلایا، جیسے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہو. باہر ہوا تیز ہو چکی تھی اور میوزک مزید تیز ہو گیا، جہاں لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی باہوں میں مدہوش تھے. اس نے ایک سپ لی اور گہری سوچ میں گم ہو گیا. کامران کی بات اس کے دماغ پر لگی تھی اور چاہ کر بھی اس پوائنٹ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا. رات کا پہر گہرا ہو چکا تھا. حویلی کی طرح دیوار پر سناٹا چھایا، بس دور کہیں ہوا کے جھونکوں سے درختوں کی ٹہنیاں سرسرا رہی تھی. برہان جب گھر میں داخل ہوا تو اندر کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گیا. لاؤنج میں اماں بیگم اور دونوں بہنیں پریشان بیٹھی تھیں. سویرا جو ہمیشہ خاموش رہتی آج بھی اپنے ناخن کتر رہی تھی، جبکہ چھوٹی بہن زینب کی آنکھوں میں واضح خوف تھا. اماں بیگم کی حالت تو اور بھی عجیب تھی. وہ جیسے کوئی بڑا بوجھ اٹھائے بیٹھی تھی. برہان نے ماتھے پر بل ڈالے، قدموں کی رفتار سست کی اور ان کے قریب جا بیٹھا. سب یوں پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے سیدھا سوال کیا. آنکھوں میں الجھن تھی. اماں بیگم نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی. زینب نے ہونٹ کاٹ کر سویرے کی طرف دیکھا، جیسے ہمت جٹا رہی ہو کہ کیا کہے. کچھ دیر خاموش رہی، پھر اماں بیگم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھام لیا. بیٹا، ایک بات کہنی ہے تم سے. برہان کی پیشانی شکن آلود ہو گئی. ہوا کیا اماں؟ سیدھی بات کریں. اماں بیگم کی آنکھوں میں آنسو جھلملا گئے. آواز دھیمی مگر کانپ رہی تھی. الشبا کے گھر سے دباؤ آ رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ شادی جلد ہو، صرف 3 دن بعد. برہان کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کوئی زوردار دھماکہ ہوا. اس کا دل زور سے دھڑکا، انگلیاں سختی سے مٹھی میں بند ہو گئی. 3 دن بعد؟ وہ سرسراتے لہجے میں بولا. چہرے پر بے یقینی کی پرچھائیاں ابھر آئی تھی. زینب نے جلدی سے اماں بیگم کا کندھا پکڑ کر سہارا دیا، جیسے وہ ٹوٹ نہ جائے. بیٹا، میں جانتی ہوں یہ جلدی ہے، لیکن ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اماں بیگم نے جیسے التجا کی. برہان کی آنکھوں میں عجیب سی سختی آ گئی. وہ سمجھ چکا تھا. اب ہر شک یقین میں بدل رہا تھا. جو کچھ کامران نے کہا وہ سچ ثابت ہو رہا تھا. کوئی بھی عزتدار خاندان اپنی بیٹی کو یوں ہڑبڑی میں رخصت نہیں کرتا جب تک کہ چھپانے کو کچھ نہ ہو. وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے مسکرایا. ایک ایسی مسکراہٹ جو اماں بیگم کو اندر تک ہلا گئی. اچھا، تو بس 3 دن بعد؟ اماں بیگم نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا. آنکھوں میں امید بھر آئی. ہاں، اور بیٹا دیکھ، یہ سب سویرا کے نصیب کے لیے ہو رہا ہے. اگر یہ رشتہ ختم ہوا تو ہماری بچی کا کیا ہوگا؟ سویرا نے سہم کر نظریں جھکا لی، جیسے وہ خود کو کسی بھی بحث کے قابل نہیں سمجھتی ہو. زینب نے بھی سر جھکا لیا جب اماں بیگم نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے رکھا. برہان نے ان تینوں کے چہرے کو دیکھا. اماں کے آنسو، زینب کی خاموشی اور سویرا کے ذہن میں تاثرات. وہ جانتا تھا اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اس نے ایک طویل سانس لی، آنکھیں بند کر کے لمحہ بھر سوچا، پھر آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کی مرضی. یہ سنتے ہی اماں بیگم کے لبوں پر شکر کا زمزمہ ابھرا. زینب نے حیرانی سے برہان کو دیکھا، جبکہ سویرا ابھی خاموش تھی. تھوڑی دیر وہ ان لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا. کمرے میں 20 پردے گرے ہوئے تھے. اندر ہلکی سی مدھم روشنی تھی جو ماحول کو اور بھی بوجھل بنا رہی تھی. برہان نے دروازہ بند کیا، جوتے اتار کر بیٹھ کے کنارے بیٹھا اور دونوں ہاتھوں سے چہرہ مسلنے لگا. اس کا ذہن بھاری ہو چکا تھا، جیسے ایک ساتھ کئی بوجھ اس پر آ پڑے ہوں. ابھی وہ کچھ دیر سکون سے بیٹھا ہی تھا کہ موبائل کی اسکرین چکمکا اٹھی. رنگ ٹون کی آواز نے خاموشی توڑ دی. اس نے چونک کر موبائل اٹھایا اور اسکرین پر نظر ڈالی. قرۃ العین. اس کا دل ایک پل کو زور سے دھڑکا. ایک لمحے کے لیے اس نے موبائل کو گھورا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کال ریسیو کرے یا نہیں، مگر اگلے ہی پل اس نے گہری سانس لے کر فون کان سے لگا لیا. ہیلو. دوسری طرف سے سسکیوں کی آواز آئی. پھر ایک کانپتی ہوئی شکوہ بھری آواز ابھری. برہان، یہ کیا سن رہی ہوں میں؟ تم شادی کرے ہو؟ وہ خاموش ہو گیا. اس کے پاس الفاظ نہیں تھے. یہ شاید اس کے ذہن میں الفاظ ترتیب ہی نہیں پا رہے تھے. بولو برہان، کیا یہ سچ ہے؟ قرۃ العین کی آواز تڑپ رہی تھی. برہان نے آنکھیں موندی، پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور دھیمے لہجے میں بولا،
جان بات سنو، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ تو پھر کیسا ہے؟ وہ تلخی سے بولی۔ کیا تمہاری ماں نے زبردستی کی؟ تمہیں باندھ کر نکاح پڑھوا دیا؟ قرۃ العین، میری ماں کا معاملہ ہے، میری بہن کا سوال ہے، میں ان کے لیے مجبور ہو گیا ہوں۔ مجبور؟ وہ تلخی سے ہنسی، مگر اس ہنسی میں دکھ چھپا تھا۔ یہ تھی تمہاری محبت جو پہلے ہی آزمائش پر ہار گئی؟ فرحان نے گہری سانس لی، وہ پہلے ہی پریشان تھا اور یہ طنز مزید چپ رہا تھا، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ قرۃ العین، میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، تم جانتی ہو میں اس شادی کو نبھاؤں گا ضرور، مگر میرا دل صرف تمہارے ساتھ ہے، میں اس لڑکی کو اپنی زندگی میں جگہ نہیں دوں گا۔ یہ جھوٹ ہے برہان، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور زور سے بولی، آواز بھیگ چکی تھی۔ جس دن تم نکاح کے بندھن میں بندھو گے تم بدل جاؤ گے، تم کہو گے نہیں مگر تم بدل جاؤ گے، تمہیں بھی اس لڑکی سے محبت ہو جائے گی، تم بھی کسی دن اس کے لیے وہی جذبات رکھو گے جو آج میرے لیے رکھتے ہو۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا قرۃ العین، فرحان کی آواز میں سختی آ گئی۔ میں اس سے نفرت کروں گا، میں اس سے دور رہوں گا 4 مہینے، ہاں 4 مہینے، 4 مہینے میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ قرۃ العین نے ایک آخری تلخ کہکا لگایا، آنسو بہتے رہے، مگر وہ مسکرا کر بولی، دیکھتے ہیں برہان خان کون بدلتا ہے اور کون نہیں۔ فون بند ہو چکا تھا۔ برہان نے موبائل فون میں ہاتھ میں پکڑے کچھ دیر یوں ہی قلم میں گھورا۔ ایک پل کو اس کا دل چاہا کہ دوبارہ کال کرے، مگر پھر اس نے موبائل ایک طرف اچھال دیا اور سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، ایک طرف اس کی محبت تھی جو اس سے چھین رہی تھی، اور دوسری طرف وہ زبردستی کی شادی جس کا بوجھ اس کے کندھوں پر لاد دیا گیا۔ مگر ایک بات طے تھی، وہ علیشبہ کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ اگر وہ اس کی زندگی میں زبردستی آ رہی تھی تو اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ برہان خان کی زندگی میں داخل ہونا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، 3 دن بیت گئے اور آج بارات کا دن بھی سر پر آ پہنچا۔ میرج ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ ہال کی ایک طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی، دوسری طرف سفید اور سنہری پھولوں سے سجی نکاح کی میز رکھی تھی جہاں مولوی صاحب بیٹھے تھے۔ سامنے علیشبہ کے خاندان کے مرد حضرات جمع تھے اور دوسری جانب برہان کی فیملی۔ برہان دلہن کے قریب بیٹھا تھا، مگر نظر ایک بار بھی اس کی طرف نہیں اٹھائی۔ وہ نکاح نامے پر نظریں جمائے سنجیدہ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے یہ سب اس کے لیے کوئی عام سی رسم ہو۔ ماں نے کئی بار آنکھوں سے اشارہ کیا کہ نظریں تو اٹھاؤ، مگر اس نے نگاہ جھکائے رکھی۔ قبول ہے، مولوی صاحب کی آواز گونجی۔ ہال میں موجودہ سب لوگ خاموش ہو گئے۔ علیشبہ نے سر جھکائے دھیرے سے کہا، قبول ہے۔ دوسری بار بھی وہی سوال ہوا، پھر تیسری بار، اور ہر بار وہی دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں جواب آیا۔ اب باری برہان کی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھا۔ برہان خان، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ چند لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، سب لوگوں کی نظریں اس پر جمی تھی۔ ماں نے پل بھر کے لیے سخت نظروں سے دیکھا۔ وہ سیدھا ہوا، گہری سانس لی اور سپاٹ لہجے میں بولا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح کی بابرکت ہونے کی دعا کی۔ سب نے ہاتھ اٹھائے، مگر برہان نے ہاتھ نہیں اٹھائے، بس چہرے پر سخت تاثرات لیے بیٹھا رہا۔ جب علیشبہ کے والد اور بھائیوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تو وہ رسمی انداز میں ملا، جیسے ایک زبردستی کا کام ہو گیا ہو۔ وہاں موجود کچھ لوگوں نے سرگوشیاں کی، کچھ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ چند لمحے بعد سویرے کے انتظامات شروع ہو گئے اور دونوں نکاح مکمل ہونے کے بعد رخصتی کا وقت آیا تو ماحول بوجھل ہو گیا۔ علیشبہ کی ماں اسے گلے لگا کر رو رہی تھی اور دوسری جانب اماں بیگم سویرہ کے سینے سے لگائے مسلسل اس کو دعائیں دیتی جا رہی تھی اور وہ سر جھکائے سسک رہی تھی۔ برہان ایک طرف کھڑا تھا، جیسے اس سب کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ پورے وقت سویرہ کے ساتھ رہا، اس کا ہاتھ تھامے، مگر اپنی نئی نویلی دلہن پر ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ برہان، ادھر آؤ، اماں بیگم نے دھیمی مگر سخت آواز میں بلایا تو وہ خاموشی سے آگے بڑھا۔ اماں بیگم نے علیشبہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ آنکھیں دکھا کر برہان کی طرف دیکھا، جیسے وارن کر رہی ہوں کہ کچھ غلط حرکت نہ کرے، مگر وہ بس ہلکا سا سر ہلا کر پیچھے ہو گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت اس نے علیشبہ کے لیے دروازہ نہیں کھولا، بس خود جا کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ جب گاڑی حویلی کی طرف بڑھی تو وہ کھڑکی کے پار اندھیرے میں دیکھتا رہا، جیسے کسی اور دنیا میں کھویا ہو۔ پیچھے سیٹ پر علیشبہ خاموش بیٹھی رہی، پلکوں پر نمی تھی، مگر وہ کوئی شکایت نہ کر سکی۔ وہ بے حد سہمی ہوئی تھی کہ کیا اس کا شوہر اس نکاح سے خوش نہیں ہے، لیکن جواب اس کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ حویلی کے دروازے پر گاڑی رک گئی۔ اماں بیگم نے ہاتھ پکڑ کر علیشبہ کو اتارا، جبکہ برہان آگے بڑھ کر اندر چلا گیا۔ علیشبہ نے پلٹ کر اسے دیکھا، مگر وہ ایک بار بھی نہ رکا، نہ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اماں بیگم نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا اور دل ہی دل میں بڑبڑائی تھی، یہ لڑکا میری سویرہ کا رشتہ بھی خراب کرے گا۔ نئی دلہن حویلی میں قدم رکھ چکی تھی، مگر اس کا شوہر وہ تو جیسے ابھی تک کہیں اور ہی تھا، اور یا پھر
کچھ اور ہی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ زینب گھر آتے ہی الشبا کو کمرے میں پہنچا چکی تھی، جبکہ اماں بیگم لاؤنج میں ہی بیٹھی برہان کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ چھت سے نیچے آتا ہوا نظر آیا اور اپنی ماں کو روتا ہوا دیکھ اپنی جگہ پر ساخت ہو گیا۔ آخرکار اس نے آگے بڑھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اماں، اس کی آواز میں وہی روایتی سنجیدگی تھی۔ رخصتی تو ہر لڑکی کی قسمت پہ لکھی ہوتی ہے، بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، انہیں جانا ہی ہوتا ہے، اس طرح رونے سے کیا فائدہ؟ نائلہ بیگم نے چہرہ اٹھایا، ان کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں۔ وہ بیٹے کو خالی نظروں سے دیکھنے لگی، پھر اچانک جیسے ضرب جواب دے گیا۔ وہ آگے بڑھی اور برہان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خدا کے لیے برہان، ان کی آواز کانپ رہی تھی، جس طرح تم نے میرج ہال میں کیا وہ سب دوبارہ مت کرنا، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، بس اب کوئی ایسی حرکت مت کرنا کہ ہماری عزت پر حرف آئے۔ برہان نے چونک کر انہیں دیکھا، وہ اپنی جگہ سن ہو گیا۔ اماں، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس نے فوراً ان کے ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ ہمیں جھک کر رہنا پڑے گا بیٹا۔ نائلہ بیگم کی آواز میں درد اور بے بسی کا امتزاج تھا۔ یہ رشتہ ہماری مجبوری ہے، ہمیں ان لوگوں کے احسان کا یاد رکھنا چاہیے۔ انہوں نے کتنی بڑی مہربانی کی ہے، ورنہ کون اپنی صحیح و سالم اولاد کو کسی ایسی لڑکی کے ساتھ باندھتا ہے جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو؟ برہان خاموشی سے سنتا رہا، اس کے چہرے پر کوئی واضح تاثر نہیں تھا۔ الشبا کو سر آنکھوں پر رکھنا ہوگا۔ برہان، اماں کی آواز لرز رہی تھی، یہ تمہاری بہن کی زندگی کا سوال ہے۔ اگر ان لوگوں نے ذرا سی بھی محسوس کر لیا کہ تم اس رشتے کو ٹھیک سے نہیں نبھا رہے تو سمجھو سب کچھ ختم۔ سویرے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ برہان نے دھیرے سے ایک گہری سانس لی، جیسے ہی یہ سب سننا اس کے لیے بوجھل ہو۔ اس نے ماں کی جانب دیکھا، پھر دھیرے سے بولا، ٹھیک ہے اماں، میں کچھ نہیں کروں گا جس سے آپ کو شرمندگی ہو۔ نائلہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں اماں، بس آپ پریشان مت ہو، سویرا جا چکی، آپ کو سنبھلنا ہوگا۔ نائلہ بیگم نے آنسو پوچھے، مگر ان کے چہرے پر اب بھی فکر کی چھاپ باقی تھی۔ برہان نے ایک بار پھر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جیسے انہیں تسلی دے رہا ہو، پھر خاموشی سے پلٹا اور لمبے قدموں سے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ ماں چاہتی ہے کہ وہ اس نکاح کو دل سے قبول کرے، مگر دل کہاں سے لاتا؟ ان سب زنجیروں کو توڑنا آسان نہیں تھا، اور وہ جو فیصلہ کر چکا تھا اس میں اب کوئی تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ اس کے قدم خود بخود اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے، جہاں ایک نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی برہان کی نظریں سیدھا اپنی بیوی پر گئی، جو اس کے نام کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ گہرا سرخ جوڑا، نازک سفید ہاتھوں میں مہندی کے پیچیدہ نقش، سنہری جھمکوں میں جھلملاتا اس کا معصوم چہرہ، جھکی پلکیاں اور کب کبھی ہلکی گھبراہٹ، وہ سب کچھ اتنا دلکش تھا کہ برہان بے اختیار کچھ لمحے کے لیے مبہوت رہ گیا۔ یہ وہی لڑکی ہے؟ اس کے دل میں عجیب سی حیرانی ابھری۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جس رشتے کو وہ ایک بوجھ سمجھ رہا تھا، وہ اتنی حسین اور نازک ہو سکتی ہے۔ چند لمحے وہ دروازے پر کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے اس کے قریب جا کر رک گیا۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید وہ خود بھی نہ سن پاتا اگر کمرے میں مکمل خاموشی نہ ہوتی۔ الشبا نے ہلکی سی جنبش کی، جیسے اس کا دل بے تحاشا دھڑک رہا ہو، اور پھر مدھم سی آواز میں جواب دیا، وعلیکم السلام۔ برہان نے ہاتھ آگے بڑھایا، اس کی ہتھیلی اپنی گرفت میں لی، اس کے ہاتھ یک بستہ تھے، جیسے کسی خوف نے انہیں جکڑ رکھا ہو۔ الشبا نے پلکیں مزید جھکا لی، ہاتھ کی ہلکی سی لرزش برہان نے فوراً محسوس کی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ ابھرا، وہ جو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس وقت اپنی بیوی کے اس نازک سے وجود کو دیکھ کر کچھ لمحے کے لیے خود کو کمزور محسوس کرنے لگا۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب ہوا، الشبا کی لرزش مزید بڑھ گئی، پھر جیسے ہی وہ جھکا، اس کے ماتھے پر ایک نرم محبت بھرا بوسہ دے دیا۔ الشبا کے ہونٹ کانپے، پلکیں لرزیں اور دل کی دھڑکن شاید سنائی دینے لگی۔ برہان اس کے پاس بیٹھ گیا، وہ اب بھی جھکی نظروں کے ساتھ گلابی گالوں پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا رہی تھی۔ الشبا، اس نے دھیرے سے اس کا نام پکارا، جس پر وہ مزید سمٹ گئی۔ کچھ لمحے خاموشی میں بیٹھی رہی۔ جیسے ہی الشبا نے جھجکتے ہوئے اپنا سر برہان کے کندھے پر رکھنا چاہا، یکدم برہان کا ذہن پھک سے اٹھ گیا۔ یہ اتنی شرمیلی تھی، نازک مزاج، اتنی معصوم لگ رہی ہے، تو پھر اس کے گھر والوں نے وٹا سٹا کیوں کیا؟ یہ سوال بجلی کی مانند اس کے دماغ میں لپکا، اور پھر اگلے ہی لمحے جیسے کوئی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے جھٹکے سے الشبا کا ہاتھ چھوڑ دیا، خود کو پیچھے کھینچا اور غصے سے کھڑا ہو گیا۔ الشبا نے چونک کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں حیرانی اور خوف کا امتزاج تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ گھبرا گئی۔ برہان نے ایک گہری سخت نظریں اس پر ڈالی، جیسے اس کی ہر معصومیت، ہر جھجک کو پرکھ رہا ہو، جیسے شک کے کانٹے اس کے دل میں مزید گہرے ہو رہے ہوں۔
پھر وہ کچھ کہے بغیر تیزی سے مڑا، لمبے قد اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ الشبا ہکا بکا دروازے کو دیکھتی رہ گئی، جیسے کسی نے اس کے خوشبو بھرے خواب کو ایک ہی پل میں چکنا چور کر دیا ہو۔ اس کی سانسیں اٹکنے لگی، دل میں کچھ ٹوٹنے کی آواز محسوس ہوئی۔ وہ جو خود کو اس رات کے لیے 1000 بار سمجھا چکی تھی، وہ جو نئے خواب بن رہی تھی، وہ جو ایک نئے سفر کی شروعات کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو چکی تھی، اب یہ ایک دم تنہا رہ گئی۔ یہ کیا ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ اس کے لب کپ کپائے، وہ بستر کے کنارے بیٹھ گئی، نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھی جہاں سے برہان پہاڑ نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آہستہ آہستہ اپنے دوپٹے کے پلوں کو مٹھی میں جکڑ کر آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر ضبط کہاں رہتا، پلکیں بھوچل تھیں اور گرم آنسو تیزی سے رخساروں پر بہنے لگے۔ اس نے ہچکی دبا لی، مگر دل کی تکلیف اس کی آنکھوں کے راستے باہر آ رہی تھی۔ یہ رات ہر لڑکی کے لیے سب سے حسین رات ہوتی ہے، وہ رات جس میں اس کا ہمسفر اسے اپناتا ہے، اس کی جھجک، اس کے خوابوں، اس کے وجود کی قدر کرتا ہے، مگر اس کے حصے میں یہ سب کیوں نہیں آیا؟ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن یوں تلخ ہو جائے گا۔ کیا میں انہیں پسند نہیں آئی؟ وہ خود سے ہی سوالات کرنے لگی، اس کا دل جیسے کٹ کر رہ گیا۔ اس نے گھبرا کر اپنے آنسو پوچھے، کپکپاتے ہاتھوں سے اپنا فون اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آئے کہ اپنے بھائی کو کال کرے، اپنے بابا سے بات کرے، اپنی ماں سے شکوہ کرے کہ مجھے کیوں ایسے شخص سے حوالے کر دیا، مگر پھر فوراً ہی دل میں خوف جاگ اٹھا۔ اگر اس نے گھر بتا دیا تو کیا ہوگا؟ سویرا کا کیا ہوگا؟ اس کی ماں نے جو قربانی دی، اس کا کیا ہوگا؟ وہ معصوم لڑکی جو ابھی دلہن بنی ہوگی، وہ کہاں جائے گی؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے ہاتھ لرز گئے، فون کی اسکرین پر بھائی کا نمبر چکمکایا، مگر اس نے جلدی سے فون رکھ دیا۔ آنسو تھمتے نہیں تھے اور اندر ہی اندر دل اس نامعلوم خوف سے سہما جا رہا تھا۔ میں نے ایسا کیا کیا تھا کہ میرا شوہر پہلی رات ہی مجھے اتنا اجنبی ہو گیا؟ وہ بے بسی سے اپنی مہندی سے سجے ہاتھوں کو دیکھنے لگی، جنہیں کبھی وہ محبت کی علامت سمجھ رہی تھی، آج ان ہاتھوں میں تنہائی کی مہک تھی۔ وہ آہستہ سے بستر کی طرف بڑھی اور سمٹ گئی، دوپٹے کا پلو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آنکھیں بند کر لی، مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رات کتنی لمبی تھی اور اس کے آنسوؤں کا سلسلہ کتنا بے رحم، وہ نہیں جانتی تھی۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلنا شروع ہو گئی اور کب وہ روتے روتے نیند کی وادیوں میں گئی، اسے کچھ علم ہی نہیں ہوا۔ صبح کی ہلکی روشنی پردوں سے جھانک رہی تھی، مگر اس کے اندر کا اندھیرا کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں، پلکیں نم تھیں اور دل عجیب سا خالی محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ آہستہ سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ لاشعوری طور پر بستر کے دوسرے کنارے پر گیا جہاں اسے برہان کے ہونے کا احساس ہونا چاہیے تھا، مگر وہ جگہ ویران تھی، جیسے اس کی قسمت کی طرح۔ اچانک موبائل کی بیپ نے اس کی خاموشی توڑی، وہ چونک کر موبائل کی طرف پلٹی۔ لاک اسکرین پر ایک نام چکمکا رہا تھا، نمرا، اس کی سب سے قریبی دوست جو ہمیشہ اس کے دکھ سکھ کی ساتھی تھی۔ میسج پڑھا، مبارک ہو میری جان، نئی زندگی شروع ہو گئی، کیسا لگ رہا ہے برائڈ بن کر؟ ہریشپا نے میسج کو کچھ دیر گھورا، جیسے الفاظ کا مطلب سمجھنے کی کوشش کری ہو، پھر ایک پل میں اس کی آنکھوں میں نمی لوٹ آئی۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے فوراً نمبر کو کال ملا دی۔ ہیلو میری دلہن، کیسی ہو؟ نمرا کی چہکتی آواز آئی۔ دلہا صاحب نے تمہیں اتنی جلدی فری کر دیا، ورنہ صبح صبح تو تمہیں ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، وہ چہک کر بولی۔ الشبا نے لب کھولنے کی کوشش کی، مگر کچھ لمحوں تک خاموش رہی، جیسے الفاظ اس کے اندر قید ہو گئے ہوں۔ ہیلو الشبا، تم سن رہی ہو نا؟ نمرا نے پریشان ہو کر پوچھا۔ سن رہی ہوں۔ الشبا کی آواز مدھم تھی، جیسے کہیں دور سے آ رہی ہو۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ برہان کیسا ہے؟ یہ سنتے ہی الشبا کا ضبط ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آئے آنسو گالوں پر بہنے لگے۔ نمرا، برہان نے، اس نے تو میری طرف دیکھا تک نہیں۔ کیا؟ نمرا کی حیران آواز گونجی۔ کیا مطلب؟ میں نے ساری رات اس کا انتظار کیا، مگر وہ چلا گیا، مجھے چھوڑ کر۔ میں پوری رات اکیلی رہی۔ نمرا، پہلی ہی رات اس نے مجھے اپنانے سے انکار کر دیا؟ میں نے امی کو سمجھایا تھا، پٹا سٹا کی شرط نہ رکھیں، ہر خاندان میں یہ نظام نہیں ہوتا، مگر امی کو میری بات سمجھ نہیں آئی، اور اب دیکھو ان کی عزت میری زندگی کے لیے ایک سوال بن چکی۔ ان کا کہنا تھا کہ 3 دن کے اندر شادی کر کے میں تمہاری خالہ کا منہ بند کرواؤں گی، جو مسلسل اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے مانگ کر سارے خاندان میں رسوا کر رہی تھی۔ کئی بار میں نے انہیں سمجھایا کہ محض لالچ کی وجہ سے ایسا نہ کریں، ان کا ارادہ تھا کہ کھانے میں ہی دونوں بچوں کو نمٹا دوں گی، اور اب دیکھو ذرا، سزا میں بھگت رہی ہوں۔ نمرا چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک گہری سانس لی اور مدھم لہجے میں بولی، یہ بات میں نے بھی تمہاری امی کو سمجھائی تھی، مگر کیا کر سکتے ہیں، بڑے بعض اوقات ایسی غلطی کر جاتے ہیں جو اولاد کے لیے ہمیشہ باعث نقصان رہتی ہے۔ چند لمحے وہ خاموش رہی اور پھر اچانک سخت لہجے میں بولی، لیکن
میں شرط یہ کہہ سکتی ہوں تم نے اپنا وہی پرانا ڈرپوک انداز اس کے سامنے عیاں کر دیا ہوگا، ہے نا؟ جیسا ہم سوچ رہے ہیں ایسا نہ ہو، بلکہ اس کا ارادہ تمہاری اس نازک نزاکت کو دیکھ کر تبدیل ہو گیا ہو۔ علیشہ نے چونک کر آنکھیں پوچھی اور مدھم آواز میں بولی، ہاں شاید نہیں، یقیناً علیشہ، میں بچپن سے تمہیں سمجھ رہی ہوں اور سمجھا رہی ہوں کہ لڑکیاں اتنی بھی ڈری سہمی اچھی نہیں لگتی، مردوں کو اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہوتا، اور تم نے یقیناً اپنے خوف زدہ رویے سے اسے یہ احساس دلایا ہوگا کہ وہ تم پر ظلم کر رہا ہے۔ نہیں، میں نے ایسا کچھ نہیں سوچا، علیشہ نے جلدی سے کہا، مگر اس نے تو سوچ لیا، تمہیں خود سے دور کر دیا ہے نا؟ علیشہ کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا، نمرہ کی بات سچ لگ رہی تھی، اب تمہیں پہل کرنی ہوگی۔ نمرہ کی آواز میں مضبوطی تھی، امی کی تو باتوں کو دل سے لگانے کے بجائے اپنے قدم اس گھر میں مضبوط کرو۔ ایک لڑکی اپنا گھر بناتی ہے اور اپنا گھر اجاڑتی ہے، اب یہ تم پر ہے کہ تم اپنا گھر بناتی ہو یا پھر اجاڑ دیتی ہو۔ یہ وقت شرمانے کا نہیں ہے بلکہ اپنی جگہ بنانے کا ہے۔ تمہاری شادی ہو چکی، وہ تمہارا شوہر ہے، اگر تم خود اس کے پاس نہیں جاؤ گی تو وہ تمہیں ہمیشہ کمزور سمجھے گا، لیکن اگر وہ پھر مجھے ٹھکرا دے تو؟ علیشہ کی آواز لرز گئی، تو کم از کم تم نے اپنی پوری کوشش کر لی ہوگی، نمرہ نرمی سے بولی۔ علیشہ، تم ایک خوشگوار زندگی گزارنا چاہتی ہو نا؟ ہاں، علیشہ نے سر ہلایا۔ تو بس جاؤ اور اپنے حق کے لیے لڑو، اپنے شوہر کو اپنا بناؤ۔ خیر، میں فون رکھ رہی ہوں، اور بے مطلب مجھے بھی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں تمہارے شوہر کو یہ بھی برا نہ لگ جائے۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ کال بند ہو جانے کے بعد علیشہ کا دماغ اب گھوڑے کی رفتار کی مانند دوڑنے لگا تھا۔ نمرہ کی بات درست تھی، اس کا شوہر تھا، اس کی ملکیت تھا، وہ اس کی طرف جا سکتی تھی، پہل کر سکتی تھی۔ جو ہو چکا تھا سو ہو چکا، اپنی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے اس نے ہمت کرنی تھی۔ دن معمول کے مطابق گزر گیا، کافی دیر تک وہ برہان کا کمرے میں ہی انتظار کرتی رہی، مگر نہ اس نے آنا تھا اور نہ وہ آیا۔ تھک ہار کر وہی کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے نیچے پہنچ گئی، جہاں اس کی ساس اور نند ناشتے کی میز پر تیار تھے، اس کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے برہان کی تلاش میں نگاہیں گھمائی، لیکن وہ کہاں تھا کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول گرفتار سے گزر گیا، لیکن اس کو یقین تھا کہ اس کا شوہر رات کو ضرور آئے گا، اسی لیے اس نے پوری تیاری کر لی تھی۔ رات کے سائے ہر سو پھیل چکے تھے۔ برہان خان ذرا تھکا ماندہ قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، اندر مکمل اندھیرا تھا، ماتھے پر بل پڑے، کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ قدم آہستہ آہستہ اندر لے گیا تو اچانک کمرے کے وسط میں ایک شمع جلتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے اور بل ڈال کر چاروں طرف نگاہ گھمائی۔ وہ حیران سے ایک لمحے کے لیے رکا، مگر اسی پل پوری روشنی جگمگا اٹھی۔ کمرہ انتہائی خوبصورتی سے سجا گیا، بیڈ پر سر گلاب بکھرے ہوئے تھے اور ماحول میں ہلکی سی خوشبو رسی بسی تھی۔ برہان نے گہری سانس لی اور نظریں ڈریسنگ روم کے دروازے کی طرف اٹھائیں جو دھیرے سے کھل رہا تھا، اور پھر علیشہ باہر آئی، سرخ رنگ کے خوبصورت لباس میں جو اس کے حسن کو اور بھی نکھار رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں امید تھی، چہرے پر ہلکی سی شرم اور لبوں پر ایک مدھم سی مسکراہٹ۔ وہ آہستہ آہستہ برہان کی طرف بڑھی اور چند قدموں کے فاصلے پر رک کر اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ برہان، علیشہ کی آواز مخملی تھی۔ محبت میں لیٹی ہوئی برہان خاموش کھڑا رہا، اسے دیکھتا رہا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ علیشہ نے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا اور اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اور اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کرتے ہوئے بولی، آج سے ہماری زندگی کی نئی شروعات ہے برہان، میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کے قریب آئیں۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اگر کل آپ میرے رویے سے ناراض ہو گئے ہیں تو اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں۔ اس نے نرمی سے اپنے بازو برہان کے گرد حمائل کیے، مگر اگلے ہی لمحے ایک زوردار آواز کمرے میں گونجی، چٹاخ! علیشہ کا چہرہ ایک جانب جھک گیا، آنکھوں میں بے یقینی اور چہرے پر جلن کا احساس پھیل گیا۔ ہاتھ کانپتے ہوئے گال پر جا پڑا۔ شادی کی دوسری رات اس کا شوہر اس کے منہ پر تھپڑ مار چکا تھا، یہ احساس اس کی جان نکال رہا تھا۔ وہ بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو اب آنکھوں میں شعلے لیے اسے گھور رہا تھا۔ اس کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، میں نے صحیح سوچا تھا، تم ایک بچلن لڑکی ہو۔ اس کے الفاظ تلوار کی طرح گونجے۔ میں خواہ تمہیں ایک مشرقی حیادار لڑکی سمجھ رہا تھا، رات بھر اسی پچھتاوے میں رہا کہ تمہارے ساتھ غلط کر گیا، لیکن میں ٹھیک تھا اور تم غلط بھی۔ وہی نکلی جو میں سوچ رہا تھا، ایک بچلن اور آوارہ لڑکی۔ علیشہ نے آنکھیں پھیلائی، لرزتی ہوئی آواز میں بولی، برہان، میں تو یہ سب صرف اس لیے کر رہی تھی کہ ہماری نئی زندگی شروع ہو، کہ ہمارے گھر بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہنسی گونجے اور ہماری زندگی ابھی وہ اپنی مکمل بات کرتی ہے، اس سے پہلے ہی وہ دھاڑا، چپ!
یہی تو چاہتی ہو نا کہ میں تمہارے قریب ہوں اور پھر تم اپنی حقیقت چھپا لو، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ 4 مہینے؟ ہاں، 4 مہینے تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا، کیونکہ مجھے سب معلوم ہے تم کسی اور کا گند مجھ پر ڈالنا چاہتی ہو، مگر میں بیوقوف نہیں ہوں۔ تم ایک بچلن عورت ہو اور میں تمہاری چالاکیوں میں نہیں آنے والا۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو کہ اپنی معصوم صورت سے مجھے گھائل کر دو گی، لیکن میں برہان خان زادہ ہوں جس کو گھائل کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ عریشہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا، الفاظ گلے میں اٹک گئے، دل ٹوٹنے کی آواز جیسے وہ خود سن رہی ہو۔ آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ برہان نے ایک آخری غصیلی نظر اس پر ڈالی اور دروازہ زور سے کھول کر باہر نکل گیا۔ کمرے میں صرف عریشہ رہ گئی تھی، اس کی ٹوٹی ہوئی امیدیں، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ اس کی اصل مینٹلٹی اس کی سامنے آ گئی تھی۔ اس کو اب سمجھ میں آیا تھا کہ اس نے رات اس کو کیوں جھٹک دیا، اس کو کیوں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ نمرا کی سب باتیں فضول تھیں، اس کی پیش قدمی بھی اس کے لیے دھبا بن چکی۔ کافی دیر تک وہ اپنی جگہ پر سن ہو کر کھڑی رہی اور پھر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ زندگی میں اس نے بہت چیزوں پر کمپرومائز کیا تھا، لیکن اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ مزید کسی چیز پر سمجھوتا کرتی۔ ساری رات وہ اسی بارے میں سوچتی رہی اور پھر فجر کے وقت اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ بس مزید زندگی کو ایک ایسے شخص پر برباد کرنا نہیں جو شادی کے دوسرے دن ہی اس کے منہ پر تھپڑ مارے اور اس پر بد چلنے کا الزام لگا دے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ برہان خان زادہ نے کمرے میں آنا تک چھوڑ دیا۔ پورے 1 ہفتہ اس نے اس بے رخی کو برداشت کیا، ایک الفاظ اپنے منہ سے ادا نہیں کیا۔ اماں بیگم زینب کے سامنے وہ ہمیشہ ایسے رویے اختیار کرتی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مگر سب ٹھیک ہونے کے باوجود سب کچھ خراب ہو گیا۔ کئی بار اس کی ماں نے اسے پوچھا تھا کہ تم خوش ہو، اور وہ مسکرا کر ہمیشہ یہی کہتی کہ ہاں میں خوش ہوں۔ اب بھابھی کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کرنا، وہ بہت ہی نرم دل لڑکی ہے، کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کرتی، بلکہ ہمیشہ اپنی طرف سے ایک کو خوش کرنے کی کوشش میں لگی رہتی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ تکلیف اٹھاتی، مگر اب اس کی بھی بس ہو چکی تھی۔ آج کا دن سب سے اہم تھا اور آج کا دن ہی اسے اس کام کے لیے منتخب کیا۔ حویلی کے وسیع دالان میں آج ختم قرآن کی محفل سجی تھی، ہر طرف نورانی سکون پھیلا ہوا تھا، ہر چہرے پر عقیدت کی جھلک تھی۔ خاندان کے سب افراد جمع تھے، لیکن عریشہ کا بھائی یعنی سویرا کا شوہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ صرف سویرا آئی تھی جو خاموشی سے کونے میں بیٹھی تھی۔ برہان خان زادہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا تھا، سفید شلوار قمیص میں ملبوس، گہری سوچ میں گم۔ اماں بیگم کچھ کہہ رہی تھی اور وہ بے دلی سے سر ہلا رہا تھا۔ تبھی قدموں کی ہلکی ہلکی چانپ ابھری، عریشہ زینہ اتر رہی تھی، سفید لباس میں ملبوس، جیسے پاکیزگی کا کوئی ستارہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں اداسی کا سمندر تھا، مگر چہرے پر ایک مضبوطی، ایک بے خوفی نمایاں تھی۔ وہ جتنی اچھی تھی اتنی ہی بری بھی۔ اپنی ذات پر الزام لگانے والے شخص کو کبھی معاف نہیں کرتی۔ کمرے میں موجود سب لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، نئی والی دلہن اور سفید لباس، سب کی آنکھوں میں حیرانگی درائی۔ عریشہ کی نظریں سیدھی اماں بیگم پر تھیں، پھر ایک لمحے بعد وہ سب کے درمیان آ کر رک گئی۔ مجھے آپ سب سے ایک بات کرنی ہے، آپ سب کو کچھ وقت درکار ہے۔ اس کی آواز میں ٹھہراؤ تھا، مگر اندر چھپا درد سنائی دے رہا تھا۔ سب کی توجہ ایک دم اس پر مرکوز ہو گئی۔ برہان کی آنکھیں حیرت سے سمٹ گئی، وہ حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگا کہ اب یہ کیا کرنے والی ہے۔ عریشہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ اوپر اٹھایا اور پھر ایک گہری سانس ہوا کے سپرد کر کے وہ ایک دم بولی، مجھے میرے شوہر سے طلاق چاہیے۔ ایک دم جیسے پوری محفل پر سناٹا چھا گیا، پر کوئی سانس لینا بھول گیا۔ ہر کوئی حیرت سے اسے ایک دوسرے کو دیکھنے لگا۔ برہان کو لگا جیسے زمین اس کے قدموں تلے سے کھسک گئی ہو۔ کیا؟ اماں بیگم بے یقینی سے بولی۔ عریشہ نے سیدھی برہان کو دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی جھجک نہیں تھی۔ طلاق لینے کی وجہ محض ان کا مجھ پر اعتبار نہ کرنا ہے۔ یہ شخص میرے قریب نہیں آیا کیونکہ میری امی نے ان کے سامنے بٹے سٹے کی رسم رکھی۔ انہوں نے مجھے میرا حق نہیں دیا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ میں کسی کے ساتھ زنا کر چکی ہوں اور کسی اور کا گند ان کے سر پہ تھوپنا چاہتی ہوں۔ برہان بے یقینی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو اس کو ایک معصوم اور سیدھی سادی لڑکی لگی، مگر وہ اتنی بہادر ہوگی اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ میرے قریب 4 مہینے بعد آئیں گے تاکہ تسلی کر سکے کہ میں کسی اور کے ساتھ غلط کام میں ملوث تو نہیں رہی۔ اس کی آواز میں کرواہٹ تھی، دکھ تھا، مگر وہ کمزور نہیں لگ رہی تھی۔ برہان نے لب کھولنا چاہے مگر کوئی لفظ نہ نکل سکا۔ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی جو شادی کے دوسری ہی رات مجھے تھپڑ مار سکتا ہے۔ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ اس کے الفاظ کسی تانسیانی کی طرح برہان کے دل پر برسے۔ اماں بیگم گھبرا کر بولی، بیٹا میں برہان سے بات کروں گی، وہ تمہیں تمہارا حق دے گا۔ میں اسے کہوں گی کہ
علیشبا نے فوراً بات کاٹ دی۔ اما بیگم، میں کسی حق کے لیے ترس نہیں رہی، میں اس شخص کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتی جس نے میرے وقار کو مجروح کیا، جس نے میرے کردار پر انگلی اٹھائی، جس نے میرے جذبات کو رون ڈالا۔ انہوں نے میرے ساتھ بہت غلط کیا اور میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک کمرے کے اندر ایک لڑکی کا یہ دل توڑ سکتے ہیں اور پھر میں پوری دنیا کے سامنے ان کو پورا توڑ سکتی ہوں، وہ شفاقیت سے بولی۔ برہان نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی جو چند دن پہلے تک اس کی نظروں میں شرم و حیا کی تصویر بن بیٹھی تھی، آج پتھر کی طرح مضبوط کھڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے شرمندگی کا احساس ہوا۔ اس کو دکھ ہوا تھا کہ وہ تکلیف میں آ کر کیسا قدم اٹھا رہی ہے، مگر اچانک یہ خانزادہ خاندان کے وقار پر چوٹ لگنے پر اسے غصہ آیا۔ بڑے خاندان میں اس کی بدنامی وہ چھٹاک بھر کی لڑکی کھڑے ہو کر کتنے آرام سے کر رہی تھی، بھلا وہ وڈیرا اس بات کو کیسے قبول کر لیتا۔ یہ خیال آتے ہی برہان خانزادہ کی رگیں تن گئی، اس کے چہرے پر غصے کی شدت ابھر آئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سوچے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا اور تیزی سے علیشبا کی طرف بڑھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کا گلا گھونٹ دے جس نے بھری محفل میں اس کی اتنی بدنامی کی، سویرا بھی سہم کر کھڑی ہو چکی تھی۔ بہت شوق ہے تمہیں میری قربت حاصل کرنے کا، آج میں تمہیں بہت اچھے سے اپنی قربت کا احساس دلاؤں گا، اور یہ جو طلاق کا لفظ تمہارے منہ سے نکلا، اس لفظ کی بھی تم بھرپائی کرو گی۔ ہاں، اس کا ارادہ تھا کہ وہ اس کو ذہنی طور پر اتنا ٹارچر کرے گا کہ وہ خود اس سے طلاق لے گی تاکہ اس پر بالکل بھی الزام نہ آئے، اس کی بہن کا گھر بھی بسا رہے اور وہ آرام سے اس کی زندگی سے دور چلی جائے۔ مگر اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ سب کے درمیان اس کو اس طرح ایکسپوز کر دے گی۔ اس کا خونخوار لب و لہجہ دیکھ کر اس کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ علیشبا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر برہان نے ایک جھٹکے میں اس کا بازو تھاما اور سختی سے کھینچ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ وہ درد سے کرا اٹھی، مگر اس کے چہرے پر خوف کے سوا کچھ نہ تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ اما بیگم فوراً ہی آگے بڑھی، مگر برہان نے انہیں ہاتھ کی مدد سے روک دیا کہ اب یہ معاملہ میاں بیوی کا ہے، آپ اس میں نہ بولیں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ مہمانوں کو سنبھالیں، میں اپنی بیوی کو سنبھالتا ہوں۔ یہ کہتے ہی اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ خاندان کے افراد حیرانی اور خوف میں مبتلا رہ گئے، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ برہان کو روک سکے، کیونکہ ہر شخص جانتا تھا کہ برہان خانزادہ جتنا کام ڈاؤن رہتا ہے اس کا غصہ اتنا ہی خطرناک ہے۔ اس لیے کسی نے بھی آگے بڑھنے کی جرات نہیں کی تھی، بلکہ سب اب دل میں علیشبا کے لیے دعا گو تھے کہ وہ زندہ سلامت بچے۔ کمرے میں پہنچتے اس نے دروازہ بند کیا اور ایک لمحہ سائے کے بغیر علیشبا کے ہاتھ سے طلاق نامہ چھین لیا۔ وہ کچھ بولنے کے لیے لب کھول ہی رہی تھی کہ برہان نے کاغذ کے پرزے کر ڈالے۔ یہ تمہارا فیصلہ تھا؟ اگر اتنی آگ تھی تو بتا ہی دیتی، جلدی تمہاری آگ بجھا دیتا۔ اس کی نظریں غصے سے دہک رہی تھی۔ علیشبا نے لرزتے ہونٹوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر برہان نے اس کی طرف قدم بڑھایا اور ایک جھٹکے میں اسے بستر پہ پٹک دیا۔ بہت شوق ہے نا میری قربت کا، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیا چیز ہوں۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ وہ جو کچھ دن پہلے اس لڑکی کو بے حیائی کے طعنے دے رہا تھا، آج وہی ضبط کھو بیٹھا۔ علیشبا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئی، دل جیسے سینے میں اچھلنے لگا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں بچے پیدا کرنے کا، وہ زہر خند لہجے میں بولا، تو آج میں تمہارے قریب آ کر تمہیں مکمل کر دیتا ہوں، پھر تم آرام سے بچے پیدا کرتی رہنا۔ غصے سے اس کی رگیں تن گئی۔ وہ علیشبا کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا، مگر اس لڑکی نے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا۔ کہنے کو علیشبا کا ارادہ بھی یہ سب کرنے کا نہیں تھا، مگر اب اپنے ہی کیے پر وہ دل میں پچھتا رہی تھی کہ اس نے کیوں بے لگام گھوڑے کو چھیڑ دیا۔ اس کے الفاظ زہر سے بھی زیادہ کڑوے تھے، مگر علیشبا کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ تمہیں لگا کہ تم طلاق کی بات کرو گی، مجھے ذلیل کرو گی اور میں خاموش بیٹھا رہوں گا؟ برہان نے تنزیہ کہہ کر لگایا، اب تمہیں اپنی حیثیت کا اندازہ ہو جائے گا، آئندہ کے بعد تمہارے منہ سے طلاق کا لفظ نہ نکلے، سمجھی؟ علیشبا نے کانپتے ہاتھوں سے اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ بے بس تھی۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر برہان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ابھی تمہاری پاک دامنی بھی ثابت ہو جائے گی، وہ مزید کہہ کر اس کے قریب ہو گیا، اور پھر لمحہ بہ لمحہ اس کا غرور، اس کا زوم سب چکنا چور ہوتے چلا گیا۔ علیشبا کے آنسو، اس کی بے بسی، اس کا کانپنا وجود، اور پھر حقیقت جو برہان کے ہر زوم کو زمین بوس کر گئی، وہ واقعی پاک دامن تھی، وہ واقعی معصوم تھی۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ اس کے ساتھ کوئی دھوکہ ہوا، وہ جو سمجھتا تھا کہ علیشبا کسی اور کی ہو چکی، آج اپنی ہی سوچ پر شرمندہ تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ ہر حد پار کر گیا۔ محض ایک ہفتے میں ہی اس نے اس معصوم لڑکی کو توڑ دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا، پوری رات اس پر ستم ڈھاتا رہا۔ صبح کی مدھم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی، نرم سنہری کرنیں پورے کمرے میں پھیل چکی تھیں، مگر کمرے کے اندر کی فضا میں وہ روشنی نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی۔ برہان خانزادہ کی آنکھ کھولی تو اسے اپنے سینے میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔
وہ جو ہمیشہ خود کو مضبوط، سخت دل اور فیصلہ کن سمجھتا تھا، آج وہ خود کو شکست خوردہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی نظریں بستر کے دوسرے کنارے پر پڑی جہاں الشبا سو رہی تھی۔ نہیں، سو نہیں رہی تھی، بس بے سود پڑی تھی، جیسے کوئی شدید تکلیف برداشت کرنے کے بعد نڈال ہو چکا ہو۔ اس کا وجود بے سکون تھا، چہرہ سرد اور مترنم تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ چکے تھے جیسے کئی راتوں کی نیند ایک ہی رات میں برباد ہو چکی ہو۔ برہان نے گہری سانس لی۔ وہ خانزادہ تھا، کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا بلکہ ہر شخص کو اپنے قدموں میں جھکاتا، لیکن آج نہ جانے کیوں اس معصوم لڑکی کو دیکھ اسے اپنا دل پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کتنا برا وہ اس معصوم کے ساتھ کر چکا تھا۔ محض ایک ہفتے میں اس نے اس کی پوری زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ دل میں ایک کانٹا سا چبھا، وہ اس کے قریب ہوا اور بہت آہستہ سے اس کا نام لیا، الشبا۔ اس کی پلکیں ہلکی سی لرزی، مگر اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ شاید جاگ رہی تھی مگر نظر ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ برہان کے دل میں عجیب سی کسک ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بہت نرمی سے الشبا کے کندھے کو چھوا۔ اٹھو الشبا، میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اس کا لمس محسوس ہوا، الشبا جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا، بے یقینی تھی اور سب سے زیادہ بے بسی۔ برہان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ الشبا پلیز، مجھ سے ڈرو مت۔ اس کی آواز میں اب وہ سختی نہیں تھی وہ ہمیشہ ہوتی، بلکہ ایک بے بسی، ایک پشیمانی، اور وہ واقعی بہت شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ الشبا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر وہ خاموش رہی۔ برہان نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما جو ٹھنڈا ہو چکا تھا، جیسے روح تک سہم چکی۔ میں بہت برا شوہر ہوں، میں نے تمہارے ساتھ جو کیا وہ الفاظ کھو بیٹھا۔ اس کی اپنی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ الشبا نے بمشکل نظریں اٹھائیں۔ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ میں نے کیا غلط کیا تھا؟ میں نے تو ہمیشہ آپ کی عزت کی، آپ کی بیوی ہونے کے ناطے آپ کا حق سمجھا، مگر آپ نے مجھے ہمیشہ ذلیل کیا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا میرے ساتھ؟ جیسے ہی وہ نرم ہوا تو وہ شکوہ کر بیٹھی۔ برہان کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ مجھے غلط فہمی تھی الشبا، مجھے لگا تھا کہ تم۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر خود کو سنبھال کر بولا، مگر حقیقت کچھ اور تھی، اور میں نے تمہیں اتنی تکلیف دی، میں نے تمہارا دل دکھایا، میں نے تمہیں وہ عزت نہیں دی جو تمہارا حق تھی۔ الشبا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس اسے دیکھتی رہی۔ برہان نے گہری سانس لی اور اپنا موبائل نکالا۔ میں تمہیں کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے موبائل کھولا۔ اسکرین پر کچھ لمحے کے لیے خاموشی رہی اور پھر اس نے ایک نمبر تلاش کیا، قرۃ العین۔ میری زندگی میں تھی الشبا، مگر اب میں اسے چھوڑ رہا ہوں، صرف تمہارے لیے، اس سے ہر تعلق ختم کر رہا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ الشبا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ برہان نے قرۃ العین کے نمبر پر انگلی رکھی، ایک لمحے کے لیے رکا، پھر اگلے ہی لمحے بلاک کا بٹن دبا دیا۔ اب یہ میرے لیے ختم ہو چکی، کیونکہ میں نے اپنی اصل محبت پہچان لی۔ وہ نظریں جھکائے بولا، میری جائز محبت، میری حلال محبت، وہ صرف تم ہو الشبا۔ الشبا کے دل میں کچھ پگھلا۔ وہ جو صرف اپنے شوہر کی ایک اچھی نظر کی منتظر تھی، آج اسے وہ سب مل رہا تھا۔ برہان نے نرمی سے اس کے چہرے کو چھوا۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ ایک آنسو الشبا کی آنکھوں سے ٹپکا اور پھر وہ دھیرے سے مسکرائی۔ اگلے ہی لمحے وہ اپنا سر برہان کے سینے پر رکھ چکی تھی، جہاں وہ ہمیشہ رہنا چاہتی، جہاں اسے ہمیشہ رہنا چاہیے تھا۔ اور بے شک بعض اوقات جلد بازی میں اٹھائے ہوئے قدم بھی انسان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو جاتے ہیں، مگر ہر شخص کو چاہیے کہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے، ورنہ انسان کے لیے وہی فیصلہ گلے کی توق بن جاتے ہیں۔